اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، ترتیب مصحفی میں اس کا تیسرا نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں 89 نمبر 99 نمبر سورہ انفال کے بعد اور سورہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی۔ مشہور نام اس سورت کا سورہ آل عمران ہے، لیکن اس کو سورہ احد بھی کہتے ہیں، سورہ احد، چونکہ اس سورت میں آخری حصے میں غزوہ احد کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں احادیث بھی آئی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، اقرأوا آگے لکھنا ہے آپ نے الزہراوین، الف لام زا ہا را الف واو یا نون، اقرأوا الزہراوین۔ اس سورت کا ایک نام تو میں نے بتایا نا، سورہ احد، دوسرا نام اس سورت کا ہے سورۃ الزہرا، زہرا۔ تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں زہرا ہیں، یعنی زہراوین ہیں، صاحبان اور چھپر والی صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے ان دو صورتوں کو صاحبان بنا کر لائیں گے۔ کیا بنا کے لائیں گے؟ صاحبان بنائیں گے ان دو صورتوں کو، اور گویا میدان محشر میں ایسے لوگوں کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، صرف وی آئی پی نہیں، وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، اور یہ دو صورتیں ان کو قیامت کے میدان میں حشر کی گرمی سے بچانے کے لیے صاحبان اور چھپر کا کام دیں گی۔ اور اندازہ لگائیں جس خوش نصیب کو میدان قیامت میں اتنا پروٹوکول ملے، اتنی عزت ملے، اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے، گھر بیٹھے ہی بغیر کچھ تنکا توڑے۔ چلو، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا، شروع میں بتایا گیا تھا، ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے 5 باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جو 5 باتوں والی بات ہے، یہ صرف صورت کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے، صورت کو، تاکہ صورت کا ایک خلاصہ، بڑے بڑے مضامین آسانی سے ذہن میں آ جائیں،
اور سورت کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے، ورنہ قرآن مجید کو سمجھنا وہ ان چیزوں کے سمجھنے پہ موقوف نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو ویسے ہی آسان بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی مشکل بنا رہے ہوں لوگوں کے لیے ان چیزوں کے ذریعے، تو تھوڑا سا میں ڈر جاتا ہوں۔ تو باقی یہ آسان انداز میں سمجھانے کے لیے ہے کہ سورت کے بڑے بڑے مضامین سامنے آ جاتے ہیں، ایک نظر ہو جاتی ہے سورت پہ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو مختلف انداز سے سورتوں کو سمجھانے کے انداز دیے ہیں، اور ہر ایک اپنے انداز سے سورت کو سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہے ہیں جس انداز میں بھی، صحیح نیت اور صحیح مقصد سے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ انداز ہے ہمارے علماء اشاعت التوحید والسنہ کا، ہمارے بزرگوں کا، اساتذہ کا، کہ اس انداز سے سورت کو سمجھنا طلباء کے لیے، قرآن سیکھنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے آسان سا ذرا ہو جاتا ہے۔ وہ 5 باتیں، ان میں سے ایک ہے ربط، پچھلی صورت کے ساتھ صورت کا ربط کیا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ امتیازات، صورت میں کیا خاص باتیں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ دعویٰ ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر خلاصہ صورت ہوتا ہے، پوری صورت کا اس کی سمری بنائی جاتی ہے، اور 5ویں نمبر پہ ترجمہ اور مشکلات وہ آخر میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے بھائی؟ ربط۔ جلدی کریں، میں نے اس سارے کام کے لیے کوشش کی ہے کہ 7-8 منٹ کے اندر ہو جائے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح کی گئی ہے۔ کس کی؟ یہود کی۔ سورہ آل عمران میں نصارہ اور عیسائیت کی اصلاح ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے کس کا زیادہ ذکر پڑھا ہے؟ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا۔ اور سورہ آل عمران آپ جو شروع کرنے لگے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ اور عیسائیوں کا ذکر اور ان کی خباثتیں اور ان کی اصلاح بیان ہوگی۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں جہاد کی 3 منازل بیان ہوئی ہیں۔ جہاد کی کتنی منازل بیان ہوئی ہیں؟ 3۔ تہذیب النفس، مجاہد کی اصلاح، اس کے بعد ملک کی اصلاح، 4 قوانین یاد ہیں؟ تہذیب النفس، دوسرے نمبر پر ملک کی اصلاح، جس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست مدنیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی زبان میں ملک کی اصلاح کے 4 قوانین، سیاست مدنیہ، اور پھر تدبیر منزل، گھر کی اصلاح۔ جہاد کی کتنی منازل بیان ہوئی تھیں؟ 3۔ کون کون سی؟ تہذیب النفس، ملک کی اصلاح، سیاست مدنیہ، اور گھر کی اصلاح، تدبیر منزل۔ 3 منازل جہاد کی بیان ہوئی۔ اس صورت میں چوتھی منزل پڑھیں گے جہاد کی، تأسیس الجماعہ، جماعت بناؤ، ایک جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت کے کامیابی کے 5 اصول انشاءاللہ اس صورت میں بیان ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی۔ جی سورۃ البقرہ میں بھی 4 مقاصد بیان ہوئے تھے، مقاصد 4 یاد ہے نا؟ جی۔ یہاں بھی وہی 4 مقاصد بیان ہوں گے، لیکن دفع شبہات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دفع شبہات کے ساتھ۔ بس بڑے ہو گئے ربط، ایک اور چلیں، ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کے الہ کا عجز بیان ہوا، گائے کا، جی، اسے ذبح کروایا گیا۔ سورۃ البقرہ میں لو جی
کٹ گیا یہ. سورۃ البقرہ میں یہود کے الہہ کا عجز بیان ہوا، اور سورہ آل عمران میں اب نصارہ کے الہہ کا عجز بیان ہوگا، جن کو عیسائیوں نے الہ بنایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام، ان کی عاجزیاں بیان ہوں گی. ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ ربط ہو گیا. امتیازات. امتیازات لکھیں بھائی. اس صورت میں یعنی جو خاص باتیں ہیں پورے قرآن کی 113 صورتوں میں باقی نہیں ہیں، وہ کون سی ہیں بھائی؟ سنیں ذرا. واقعہ احد اور اس کی تفصیل، اتنی ڈیٹیل سے واقعہ احد. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ ایک دفعہ لے جاؤ اس کو. وائی فائی کیوں بند کیا تھا؟ بجلی کو نہیں سے. اچھا بھائی، امتیازات بتا رہا ہوں. واقعہ احد اور اس کی تفصیل، مقاصد پر شبہات کے جوابات، ابدیت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، گستاخ رسول کی 15 پلیتیاں، گستاخان رسول کی 15 پلیتیاں، خباستیں دوسرے حصے میں آئیں گی، حصہ رسالت میں. قوانین جماعت، 5 قوانین آئیں گے جماعت کی ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے. نصارہ کے شبہات کا رد، نصارہ کے عیسائیوں کے شبہات کا رد کیا جائے گا، ان کے شبہات کے جوابات دیے جائیں گے. ان کو اب خیال آتا ہے لائٹ بند کر دیں، لائٹ بند کر دیں. بجلی جب گئی ہوئی ہے تو اوپر جا کے بیٹھیں، یہ لائٹیں ساری بند کریں. اب جو لوگ دور پڑ رہے ہوتے ہیں، اچھا امتیازات ہو گئے بھائی. جو لوگ دور پڑ رہے ہوتے ہیں جتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے نا، ان کو احساس نہیں ہے. اچھا بھائی، اچھا یہ امتیازات ہو گئے. آگے دعوی صورت. مقاصد اربع، صورت کا دعویٰ مقاصد اربع، وہی 4 مقاصد جو سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی خاطر اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرو. یہی چیزیں اس میں بیان ہوں گی. مقاصد اربع، دعویٰ وہی ہے. خلاصہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے. کیا مسئلہ ہوا ہے بھائی؟ ابھی نہیں تو وائی فائی چلایا؟ اب نہیں، پہلے پیکج نہیں تھا. چلیں بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھیان سے پڑھیں. امتیازات بتلا دیے میں نے. مقاصد پر شبہات کے جوابات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا تفصیلی تذکرہ ہے. گستاخان رسول کی 15 پلیتیاں ہیں. جماعت کے 5 قوانین ہیں جماعت کی ترقی کے لیے. واقعہ احد اور اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہے دعوی صورت. صورت کا دعویٰ
وہی ہے جو سورۃ البقرہ کا دعویٰ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی خاطر اپنی جان اور مال خرچ کرو، دعویٰ بھی وہی ہے۔ خلاصہ ہے سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک ہے۔ پہلے حصے میں کتنی آیات ہیں؟ 63۔ دوسرا ہے 101 تک، تیسرا ہے 200 تک، آخر تک۔ 63، 101، 200 بولیں۔ 63 آج بارش آئے گی انشاءاللہ، آج یہ بولے ہیں بائیں بازو والے۔ 63، 101، 200 اللہ کی رحمت آئے گی۔ دعا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ باران رحمت نصیب فرمائے، بڑی ضرورت ہے، سچی بات ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کسان بھائیوں کے لیے، فصلوں کے لیے سٹا گندم کا بالکل ٹوٹ رہا ہے، تو دعا فرمائیے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سیراب فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ گناہوں کی ساری نحوست ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری مجلس میں بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں، بھائی ہیں، بہت سی ہماری بہنیں ہیں جن کی بڑی نیک جائز خواہشات ہیں، نیک ارادے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جتنی بھی نیک ارادے ہیں، نیک تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست بھی کی جاتی ہے آپ سے۔ آپ قرآن پڑھنے والے عظیم لوگ ہیں تو اپنے دل میں اخلاص کے ساتھ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ جس کی بھی کوئی مشکل ہے اللہ آسان فرما دے۔ رشتوں کے مسائل ہیں، بعض گھروں میں بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، پریشان کن ہے، بعض اور مسائل ہیں، کاروباری معاشی مسائل ہیں، قرض کے لوگوں کے مسائل ہیں، گھروں کی تعمیر کے اور کرائے کے مکانات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھائی بہن کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، بہت سے دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی انہوں نے دعا کی درخواست کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجت مند کی حاجت کو بہتر جانتے ہیں، پورا کرنے پہ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ مجاہدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی کفار ہیں، یہود و نصارہ، اسلام دشمن، جتنی بھی ان کی چالیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری ان کی چالیں ناکام و نامراد کریں۔ دعائیں کیا کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اچھا بھائی، کتنے حصوں پر سورت مشتمل ہے؟ 3۔ 63، 101، 200۔ پہلی 63 آیات میں اب خلاصہ بتانے لگا ہوں تفصیل سے ذرا۔ پہلی 63 آیات میں بیان ہے لا الہ الا اللہ کا، اس بات توحید، اس بات توحید۔ دوسرے حصے میں 64 سے 101 تک بیان ہے محمد الرسول اللہ کا، اس بات رسالت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ماننے والے عیسائیوں کی 15 خباثتیں اور پلیتیاں بیان کی گئی ہیں۔ رسالت نہ ماننے والوں کی 15 خباثتیں اور پلیتیاں بیان کی گئی ہیں دوسرے حصے میں، آیت نمبر 64 سے 101 تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آیت نمبر 101 سے 200 تک، آخر سورت تک جہاد اور انفاق کا مضمون ہے۔ بالکل آیت نمبر 101 سے اللہ رب العزت جہاد کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاد کی چوتھی منزل جو میں نے ابھی بتلائی کہ تنظیم الجماعت، جماعت بناؤ، اکیلے کچھ نہیں ہوگا، مل کے کام کرو۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے اس دور میں، اور شیطان ہے نا، شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ماسٹر جی، پوری PhD اس نے کی ہوئی ہے، ہاں جی، اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی ہم بات نہیں کرتے، اسکول کالج یونیورسٹی اسے چھوڑیں، اپنی فیلڈ میں آئیں۔ یہاں یہ فتنہ ہے، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تو چاہتا ہے دین کا کام کرے، دین کا کام میں کروں، دین کا کام ہو، دین پھیلے، دین پھیلے،
اور لوگوں میں توحید پھیلے، لیکن شیطان نے یہاں یہ اپنی شیطانی کی ہوئی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے سمیت کہ دین کا کام ہو صرف میرے ہاتھوں ہو۔ یہ آپ کو کوئی نہیں، لوگ کوئی باتیں نہیں بتائیں گے جو باتیں آپ سن رہے ہیں، کہ دین کا کام تو ہو لیکن صرف میرے ہی ہاتھوں سے ہو، میرا ہی نام ہو، کوئی اور نہ کرے۔ میرے شاگردوں میں، میرے دوستوں میں، میرے محلے میں کوئی اور قرآن نہ پڑھائے، اس سے میری ویلیو کم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ میری مسجد میں کوئی اور درس قرآن نہ دے، لوگ مجھے، میری عزت نہیں کریں گے۔ دیکھو، اندازہ لگاؤ شیطان نے کہاں جا کے گمراہ کیا، چوٹی پہ گمراہ کیا۔ یہ اسلام کی چوٹی کی خدمت کر رہا تھا، لیکن شیطان نے اسے کہاں گمراہ کیا ہوا ہے کہ اس کے دل میں یہ ہے میں ہی اس محلے میں، اس علاقے میں، اس میں میرا ہی ایک اثر و رسوخ رہے، اور فلاں بس میری ہی ایک گڈی چڑھی رہے، اور مطلب کہ کوئی اور دین کا کام نہ کر سکے، بلکہ اگر کسی اور نے کہیں قرآن کا درس شروع کرنا ہے تو بس جی میری سرد جنگ اس کے ساتھ شروع ہو جانی ہے، باقی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا میرا پورے محلے میں۔ میرا جھگڑا، میری لڑائی اس بندے سے ہوگی جو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بیٹھک میں قرآن کا بچوں کو، بچیوں کو ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہے، تشریح کر رہا ہے۔ میری پورے ضلع میں لڑائی اس بندے کے ساتھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں شیطان کے داؤ سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، میری بہنوں یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آپ جب کام کرنے لگیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کس کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کس کس جگہ پہ بندے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، 1000 دفعہ دل میں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ نے پھر اللہ کی حفاظت میں آنا ہے اور بار بار کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ اس کتے سے میری جان چھڑا، اس شیطان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ تیرا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتے سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دی جائے کہ اس کو سنبھالو، مجھے اس سے بچاؤ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ورنہ آپ کو وہ بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے، زور سے اس کے مالک کو آواز دو، جس نے اس کو، جو اس کو روٹی دیتا ہے، جس نے اس کو پالا ہوا ہے، کہ سنبھال اس کو پکڑ، میں تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ مدرسہ بن گیا، اور قریب کوئی کہے گا ہو ہمارے مقابلے میں مدرسہ بن گیا، او بھائی شکر کرو، یہ حسد سکولوں میں نہیں ہے، یہ حسد کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، ٹیوشن اکیڈمی والوں میں نہیں ہے، یہ حسد شیطان نے یہاں آ کر اس حسد کی بوریاں ڈال دی ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ تو کتنی خواصیں ہیں دوسرے حصے میں؟ ہاں، تیسرا بیان ہو رہا تھا، تنظیم الجماعت۔ جماعت بناؤ، اکٹھے ہو کے کام کرو ایک جماعت کی شکل میں، اور ہر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ اس سے دین کا کام لے لے۔ اللہ آپ سے بھی لے گا۔ اگر آپ کے کوئی بھائی، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد، آپ کے اسٹوڈنٹ، چاہنے والے، وہ اگر قرآن مجید کی خدمت آگے کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے دین کی خدمت میں ایک ذریعہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ہاں جی۔ نہ یہ کہ ہمارے دل میں حسد، جلن شروع ہو جائے کہ ہیں یہ کیا یہ بھی اب اس کے پاس لوگ پڑھنے آئیں گے، میرا حلقہ اور میرا درس کم ہو جائے گا۔ نہیں، بڑی دنیا ہے، بہت لوگ ہیں پڑھنے والے، بڑی دنیا پیاسی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ دین کا اور کام لیں گے۔ تو تنظیم اور جماعت کی ترقی کے 5 اصول آیت نمبر 101 سے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ میں ذرا خاکہ سا بتا دوں، پھر سورت انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ 5 اصول جو ہی ختم ہوں گے، اللہ رب العزت 2 جنگوں کا ذکر کریں گے، بدر اور احد کا۔ توجہ ہے، یہ میں تیسرے حصے کی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلے 5 اصول بیان ہوں گے کہ ان 5 اصولوں سے جماعت ترقی کرتی ہے، اپنے اندر یہ 5 چیزیں پیدا کریں۔ ساتھ ہی 2 جنگوں کا ذکر آئے گا، بدر اور احد کا۔ بدر کا بالکل شارٹ تذکرہ آئے گا، چھوٹا سا،
احد کا تفصیل سے آئے گا. کیوں آئے گا؟ اللہ رب العزت اس لیے ان جنگوں کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھو بدر میں تم ان 5 اصولوں پر پوری طرح کاربند تھے، باوجود کم تعداد کے فتح ملی، باوجود تعداد کی کمی کے تم دشمن پہ غالب آئے، 1000 پہ غالب آئے. اور احد میں 5ویں اصول میں تھوڑی سستی ہو گئی. 5 اصول آپ پڑھیں گے کیا ہیں؟ میں صرف ایک صورت کا مجموعی خاکہ بتا رہا ہوں. احد کا تذکرہ کیوں آئے گا کہ دیکھو احد میں ان 5 اصولوں میں سے اے صحابہ کرام کی جماعت 5ویں اصول پہ تھوڑی سی لچک رہ گئی، نقصان ہوا، باوجود تعداد زیادہ ہونے کے ظاہری طور پہ نقصان پہنچا. اگرچہ شہادت مسلمان کو نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا نقصان افرادی صحابہ کرام کی شہادت کی شکل میں اٹھانا پڑا، کیونکہ 5ویں اصول میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی. چنانچہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوگا 4 پارے میں، سورت کے آخری 1-2 رکوعوں تک چلا جائے گا. احد میں جو وقتی شکست ہوئی اس کی حکمتیں، اس کی علتیں، اس کے اسباب، فوائد، شہید کی فضیلت وغیرہ، یہ ایک لمبا سلسلہ چلے گا. سورہ آل عمران کے آخری حصے میں آخری 1-2 رکوعوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوگا، اور بالکل آخری رکوع میں جا کے یہی انداز ہوگا جو سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے. آخری رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض میں، اور آگے ربنا اننا سمعنا منادیا، اور پھر جہاد اور انفاق، یعنی آخری رکوع میں پھر پوری سورت کا نچوڑ ہوگا. سمجھ آئی ہے سورت کے نہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ ایک آسان سا انداز ہے سورت کو سمجھنے کے لیے. یہ ہمارے حضرات کا، اساتذہ کرام کا، شیوخ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ ایک انداز ہے. ہماری جماعت کا منشور یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن کی محنت اور قرآن سیکھنے کا چلن پیدا ہو، قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہو، خاص طور پہ عوام الناس میں. اور یہ چیز ختم ہو کہ قرآن مشکل کتاب ہے اور قرآن سیکھا نہیں جاتا. اور الحمدللہ آپ حضرات جو پابندی سے درس قرآن میں، اس قرآن کلاس میں آ رہے ہیں، یقیناً آپ کے دل نے یہ تسلیم کیا ہوگا کہ واقعتاً قرآن تو اچھی کتاب ہے، سمجھ آنے والی کتاب ہے، اور ہمیں اس قرآن سے اپنی ہدایت لینی چاہیے اور اپنا حصہ لینا چاہیے. ایسا ہی ہے جی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری دفعہ پھر کہتا ہوں، کتنے حصوں میں ہے سورت؟ 3، 63، 101، 200. پہلے حصے میں توحید کا بیان ہے، اور توحید کا بیان جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پہلے حصے کے کتنے باب بنائے تھے؟ 3. یاد ہے؟ 20، 39، 96. یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے؟ اسی طرح یہ جو پہلا حصہ ہے نا، اس کا آیت نمبر 63 تک ہے، اس کے بھی 3 باب ہیں. مختصر، میں نے زیادہ تفصیل نہیں کرنی. کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہیں. اور تینوں میں اللہ تعالیٰ، تینوں کو اللہ نے مسئلہ توحید سے شروع کیا ہے. اوورآل پہلے حصے میں ہے ہی کیا؟ توحید، مسئلہ توحید، اس بات توحید. لیکن پھر مزید سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے علماء نے فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ پہلے حصے کے 3 باب ہیں، تینوں مسئلہ توحید سے شروع ہوتے ہیں. پہلا باب آیت نمبر 1 سے ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، نظر آیا؟ دوسرا آیت نمبر 18 میں ہے، وہاں بھی یہی ہے، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اس آیت میں پھر آتا ہے لا الہ الا ہو 2 دفعہ. تیسرا باب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 26 میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ بھی کیا ہے؟ توحید ہے. اور یہ جو تینوں باب ہیں، پہلا باب شروع سے، دوسرا آیت نمبر 18 سے، تیسرا آیت نمبر 26 سے، ان تینوں بابوں میں، ہر باب میں، باب چیپٹر، ٹھیک ہے، اس میں
چھ پوائنٹ بیان ہوئے ہیں، چھ امور بیان ہوئے ہیں. کتنے؟ ہاں جی. اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، بشارت، تخویف، ڈراوا. وہ یہ طبعی نیچرل مضامین ان کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ طبعی مضامین جو صورت کے اندر آتے رہتے ہیں. بشارت اور ڈراوا اور تخویف اور شکوہ، یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو صورت میں آتی ہیں. اور ان چیزوں کا تعلق، جنت کا ذکر آیا ہے، جہنم کا ذکر آیا ہے، ڈراوا آیا ہے، بشارت آئی ہے، ان کا تعلق صورت کے حصے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. حصے کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ ہاں جی. بشارت ان لوگوں کے لیے جو یہ بات مانیں گے، اس دعوے کو مانیں گے. ڈراوا ان کے لیے جو اس کا انکار کریں گے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی بات؟ الحمدللہ. 3 باب، ہر باب میں 6 امور بیان ہوں گے. وہ اب میں نہیں گن سکتا، نہیں تو میرا ٹائم ادھر ہی ختم ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ ساتھ لکھے ہوں گے آپ کے قرآن مجید پہ، آپ اس کو ساتھ انشاءاللہ نوٹ کریں گے. میں اشارہ ہلکا سا کر دوں گا. پھر تیسرے باب میں، جو تیسرا باب آپ کا شروع ہوگا آیت نمبر 26 سے، اس میں 6 آیتوں کے بعد، یعنی آیت نمبر 33 سے لے کر 63 تک، 33 سے لے کر 63 تک عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا. کس کا بیان ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا. اور ابدیت عیسیٰ پر 5 نکات بیان ہوں گے. کتنے بھائی؟ 5 نکات عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر، ان کی عاجزی پر. خاندان عیسیٰ کے 5 ہستیوں کے اقوال ذکر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کے، خود عیسیٰ علیہ السلام کے. نہیں سمجھ آئی؟ خاندان عیسیٰ کا تذکرہ ہوگا اور ابدیت عیسیٰ علیہ السلام پر نکات بیان ہوں گے. وہ انشاءاللہ سبق جب آئے گا یہاں پہ تو بتا دیے جائیں گے. آپ کو کچھ سمجھ آ گیا؟ یوں پہلا حصہ مکمل ہوگا. آیت نمبر 1 تا 63 آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ اس کو اس طرح کسی کو سمجھا بھی سکیں گے. یوں کہیں گے کہ پہلا حصہ 63 آیات پر مشتمل ہے. اس 63 آیات میں 3 باب ہیں. پہلا باب آیت نمبر 1 سے، دوسرا 18 سے، تیسرا 26 سے. تینوں باب مسئلہ توحید سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہر باب میں 6 امور ہیں. پھر تیسرے باب میں 6 آیتوں کے بعد آیت نمبر 33 سے خاندان عیسیٰ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. چونکہ سورت کا نام بھی سورہ آل عمران ہے، اور عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ جی، نانا جان کا نام ہے. اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے سگنل میں. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے عمران. اور یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، پیغمبر نہیں تھے یہ. ٹھیک ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ صورت میں آئے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ جو آ جاتی ہے اس سے بچائے اور سبق ہمارا چلتا رہے. سورت کا مختصر پس منظر، سورہ آل عمران کا ذرا مختصر پس منظر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6 سال میں اپنی دعوت کو جب پھیلانا شروع کیا، جہاد بالقلم کا انداز شروع کیا. نبی علیہ السلام نے کون سا انداز شروع کیا؟ جہاد بالقلم، نبوت کے 6 سال میں. اور آپ نے ارد گرد بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے. تو ایک خط آپ نے نجران بھی بھیجا. نجران یہ جو آج ریاض ہے، شہر مشہور، سعودی کا دارالحکومت ہے، تو اس کے علاقے کو نجران کا علاقہ کہتے ہیں. وہاں عیسائیوں کی بڑی کثرت تھی، بڑے بڑے پادری تھے. تو نبی علیہ السلام نے خط وہاں بھی بھیجا
ان کو. تو وہاں کے جو سردار تھے عیسائی، انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادری، لاٹ، شیوخ، ان سب کو جمع کیا، شیوخ الانجیل، انہیں جمع کر کے کہا کہ یہ خط آیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہے حق سچ، پتہ پہلے بھی ان کو تھا، جی سن چکے تھے ان کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن چونکہ ضدی قسم کے لوگ تھے، کہنے لگے بادشاہ کو کہ پہلے نا ان سے مناظرہ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں ان سے جا کے، اگر انہوں نے ہمیں ہرا دیا تو پھر وہ سچے ہوں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک. چنانچہ 70 آدمیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام سے علمی بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کے لیے، سوال جواب کرنے کے لیے پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس مکہ میں. ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا نام تھا ابو الحارثہ. کیا نام تھا؟ ابو الحارثہ ابن علقمہ. یہ اصل میں عربی تھا لیکن اس نے عیسائیت اختیار کی تھی، عربی النسل تھا، عیسائیت اختیار کی تھی. اس کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا قرز. کیا نام تھا؟ قرز. زوا ہے آخر میں، قرز، زواد نہیں، زوا. قرز. ابو الحارثہ ابن علقمہ اور قرز ابن علقمہ، یہ سارے 70 عالم عیسائیت کے یہ آ رہے ہیں جی نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے. راستے میں آتے آتے یہ جو چھوٹا بھائی تھا قرز، اس کو ٹھوکر لگی، اونچ نیچ ناہموار رستہ تھا، ٹھوکر لگی تو ایسے گرتے گرتے بچا، اور اس نے نبی علیہ السلام کو بددعائیہ بات کی کہ ان کی وجہ سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کہاں یہ سفر کرتے. تو یہ جو بڑا پادری تھا ابو الحارثہ، اس نے کہا اوے خبردار، لا تقل، اس طرح نہیں کہو، فإنہ نبی، وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں. تو یہ بھائی چھوٹا کہنے لگا اگر وہ نبی ہیں تو مناظرہ کیوں کرنے جا رہے ہو؟ ایمان لاؤ، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا، ابو الحارثہ نے کتابوں میں اس کے جملے لکھے ہیں، کہنے لگا کہ یہ ہماری مجبوری ہے، لأن هؤلاء الملوک، یہ جو سردار ہیں، بادشاہ ہیں، آتونا اموالا کثیرا، یہ ہمیں مال دیتے ہیں، فیسیلیٹیز دیتے ہیں، بنگلے، مراعات، کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں. فلو لأن هؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرا واکرمونا، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہماری بلے بلے ہوئی ہوئی ہے، شان ایک بنی ہوئی ہے. فلو آمنا بمحمد، اگر ہم نبی علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، لأخذوا منا کل هذه الاشیاء، وہ ہم سے یہ ساری چیزیں واپس لیں گے، سارے بنگلے، گاڑیاں، پیسہ، سب کچھ ہم سے لے لیں گے. اس نے بات دل میں بٹھا لی، قرز نے، کہنے لگا سمجھ آ گئی ہے. جو ہی آئے سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر یہ قرز ایمان لے آئے اور ان کو کہا کہ تم کرو مناظرے، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. بہرحال تفصیلی واقعہ ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. نبی علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے شبہات اپنے پیش کیے. نبی علیہ السلام سے انہوں نے اپنے جو شبہات تھے وہ سامنے رکھے کہ یہ ہمیں شبہات ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں کئی جگہ پر ابن اللہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ. یعنی جو ان کے ذہن میں تھے شبہات، سادے سادے شبہات، وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کیے. 6 شبہات انہوں نے سامنے رکھے. تو اس صورت میں ان 6 شبہات کا مرکزی جواب دیا گیا ہے. سمجھ آئیے؟ پہلے حصہ میں یہ 63 آیات اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کے جوابات میں اتاری. پہلا جو حصہ ہے نا، بعض علماء 60 آیتیں کہتے ہیں، اکٹھی اتری ہیں. یہ نجران کے اس عیسائی وفد کے جواب میں اتری ہیں، نجران کے عیسائی وفد کے سوالوں کے جواب میں اتری ہیں. وہ 6 شبہات لکھ لیں، پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. نمبر 1، پسندیدہ دین عیسائیت ہے. پہلا شبہ،
کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ عیسائیت ہے. اس کا جواب اللہ دیں گے آیت نمبر 18 میں، 19 میں. پہلا شبہ سمجھ آیا ان کا؟ پسندیدہ دین عیسائیت ہے. جواب کس صورت آیت میں ہے؟ 19 میں. دوسرا، تثلیث، تین خداؤں والا عقیدہ، ٹرینٹی، تثلیث وہ ثابت ہے، بلیویبل ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 51 میں کہ تین خدا کیسے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میرا ایک خدا ہے. آیت نمبر 51 میں. ہو گیا. دوسرا شبہ کیا ہے منیب؟ آپ بھی قلم پکڑو، یہ لو قلم میری لے لو، لکھو. خدا کے بندے ایسے نیند آ جاتی ہے. چلو، اتنا حافظہ نہیں ہے ہم میں سے کسی کا بھی کہ ہم سارا کچھ ذہن میں رکھیں. کچھ حرکت دیتے رہو ہاتھ کو. جی، تثلیث تین خداؤں کا عقیدہ عقلاً نقلاً ثابت ہے. جواب آیا آیت نمبر 51 میں. عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے. نمبر 3. تیسرا شبہ، آسمانی کتابیں ہمارے دین کی تصدیق کرتی ہیں. تیسرا شبہ ان کا کیا ہے جی؟ آسمانی کتابیں ہمارے دین کی تصدیق کرتے ہیں. جواب آیا آیت نمبر 64 میں. چوتھا شبہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن آپ صرف عرب کے رسول ہیں. ہم آپ کو، یہ اس وفد کے لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن آپ صرف عرب کے امیین کے مکہ کے رسول ہیں بس. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آیت نمبر 81 میں. تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو کہ یہ مکہ کے رسول ہیں؟ ان آیت نمبر 81 میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو عالم ارواح میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم سب کے رسول کون ہیں؟ سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اگر تمہاری موجودگی میں یہ آ گئے تمہاری نبوت رسالت کتابیں ختم. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ آیت نمبر 81 اسی صورت کی. اچھا بھائی کتنے شبے ہو گئے؟ 4. پانچواں، ہم توحید پرست ہیں مشرک نہیں ہیں. پانچواں شبہ ان کا تھا ہمیں ویسے ہی خواہ مخواہ مشرک کہا ہے، ہم توحید پرست ہیں. جواب آئے گا آیت نمبر 83 میں. اور چھٹا، عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں. ان کا یہ شبہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں. جواب آیا آیت نمبر 1 منٹ دیکھ لینے دو، 49 ہے کہ 50؟ 49 ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. جی 49 49. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. چھ شبہات کے صورت میں جوابات دیے گئے. باقی عیسائیوں کے نا بڑے اصولوں میں، بڑے عقائد میں ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ. میں نا ذرا تھوڑا سا نچوڑ نکالنے لگا ہوں صورت کا. عیسائیوں کے بڑے عقائد میں ایک عقیدہ جس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کفارہ. کفارہ کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے، وہ نجات دہندہ ہوں گے. اللہ جانے اور عیسیٰ جانے علیہ السلام.
جیسے آج کل مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہیں خیالی مسلمان، وہ کیا کہتے ہیں؟ جانے یا علی کہتے ہیں نا، اللہ جانے اور رب جانے تے حسین جانے، یہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ عیسائیوں میں مرکزی عقیدہ ہے، عقیدہ شفاعت۔ اللہ جانے اور عیسیٰ جانے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر پھانسی چڑھ گئے ہیں، انہوں نے ہمارے گناہ بخشوا دیے ہیں۔ تو اللہ اس صورت میں، اللہ رب العزت اس عقیدے کی جڑ نکالیں گے اس صورت میں، اور اس صورت میں آپ بہت دفعہ پڑھیں گے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں، یہ کئی دفعہ پڑھیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، سورت یہ تیسرا پارہ ختم بھی انہی لفظوں پہ ہوتا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ یہ اس عقیدہ شفاعت کا کیا ہے؟ رد ہے، اور یہی عقیدہ شفاعت ہے جس کی وجہ سے عیسائی مذہب میں گناہوں کی ریشو دوسرے مذاہب کی بنسبت زیادہ ہے۔ شراب نوشی، زنا کاری، فحاشی، عریانی، یہ سب عیسائیت میں کیوں عام ہے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ آیت نمبر 56 میں بھی ہے، آخری آیت میں بھی ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں پوچھوں گا آپ سے یہ کس عقیدے پر رد ہے، تو مجھے امید ہے آپ بتا دیں گے کہ عقیدہ شفاعت پر اور عقیدہ کفارہ پر۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 22 میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ ایک بات۔ دوسرا، اس صورت میں آپ کو دنیا سے بے رغبتی کا مضمون بڑا نظر آئے گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا جب یہ مضمون آئے گا کہ یہ کیوں بیان ہوا ہے، تزہید من الدنیا کیوں؟ دنیا اللہ فرمائیں گے عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عارضی نفع ہے، یہ وہ، دنیا کی مذمت زیادہ آئے گی پہلے حصے میں خاص طور پہ، پھر تھوڑی سی دوسرے حصے میں۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ عیسائیت پھیلانے کے لیے عیسائیوں کے پاس سب سے بڑا حربہ مال ہے۔ کیا ہے؟ مال ہے۔ وہ رفاہی کاموں کے نام پہ، علاج معالجے کے نام پہ، تعلیم ایجوکیشن کے نام پہ فنڈز دے کر، مال دے کر غریب لوگوں سے ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ علاج معالجہ، ریڈ کراس، صلیب احمر، ہلال احمر، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کے ہزاروں چیریٹیز جو فاؤنڈیشنز ہیں اور خیراتی اور رفاہی ادارے ہیں وہ عیسائیوں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ کوئی زلزلہ آئے، خدا نخواستہ سیلاب آئے، کوئی آفت آئے، کورونا آئے، کوئی بھی آئے، یہ ٹپک کر میدان میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ مال کے ذریعے لوگوں کے ایمان لوٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں عیسائیت کا جو بڑا ہتھیار ہے، مال، پیسہ، ڈالر، ویزا وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کا رد کریں گے کہ لوگوں دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر اپنے مال کو، اپنے ایمان کو توجہ نہ بیچنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مال کی خاطر، ڈالر کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، علاج معالجے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اور دنیا کی مذمت کا زیادہ تر جو ذکر آئے گا وہ اس لیے آئے گا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بھائی؟ جی چلو بھائی۔ اچھا بھائی، مجھے کل ہی پتہ چلا، مجھے تھوڑا شک تھا ویسے، لیکن کل مجھے پتہ چلا اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ جامعہ مدینۃ العلم چک 44 ہمارے ضلع میں بہت اچھا مدرسہ ہے۔ 44 چک میں مولانا عزیز الرحمن جھنگوی صاحب اس کے محتمم ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن مجید یہ وہاں پہ لائیو سنا جا رہا ہے۔
براہ راست وہ ہمارے ساتھ، اور کافی تعداد میں الحمدللہ لگ بھگ 40 تک تعداد ہے، اور وہ پابندی سے اس ترجمۃ القرآن کلاس میں بر وقت ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، آخر تک، چھٹی کے ٹائم تک، اور شروع سے سن رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائیں، اور مولانا عزیز الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، جنہوں نے اس خیر کو آپ تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ باقی اس مدرسہ کے، جامعہ مدینۃ العلم چک 44 کے جتنے معاونین ہیں، جتنی وہاں کی معلمات ہیں، اساتذہ ہیں، جتنے طلباء طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین کے کام میں ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ٹانگیں کھینچنے والے نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دین کے کام میں معاون بننا۔ الحمدللہ اور بھی جگہوں پہ مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو دعا ہی دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب، ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ کی کتاب کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور جتنے احباب بھی ہمارے اس ترجمۃ القرآن کلاس میں شریک ہوتے ہیں، زیادہ تر الحمدللہ عوام بھائی ہیں، عوام الناس ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور اسکول کالج کے لوگ ہیں۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک اچھی خاصی تعداد الحمدللہ ہمارے محلہ میں جو ہمارا مدرسہ ہے، اور وہ اس سارے سلسلے کی وہ بنیاد ہے، مدرسہ جامعہ اشاعت التوحید والسنہ، محلہ گڑا، منڈی بہاؤالدین۔ الحمدللہ وہاں پر بھی ایک اچھی خاصی تعداد دورہ ترجمۃ القرآن کی وہاں پہ موجود ہے، اور الحمدللہ اس جامعہ میں 20واں یہ سالانہ دورہ ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے ہمیشہ کے لیے۔ تو بھائی، ہم سب نے مل جل کر دین کا کام کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے جی، خاص طور پر جامعہ مدینۃ العلم کے حوالے سے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اس سلسلے کو اور زیادہ بڑھائیں، ارد گرد دیہاتوں میں دعوت دیں۔ قریب قریب الحمدللہ سارا علاقہ اکثریت اہل توحید ہیں اس علاقے میں، جی دیندار و اہل توحید لوگ ہیں الحمدللہ، محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ سب مل کر اس کام کو انشاءاللہ کریں گے اور اس کی ترقی کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو کام آپ سالوں میں کریں گے، یہ کام آپ کا مہینوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے اداروں کو اور زیادہ ترقی دیں، اور آپ کے اداروں سے اللہ تعالیٰ دین کے چشمے جاری فرمائیں۔ اور بھی بڑی جگہوں پہ یہ ایک ہمارے ساتھ مستقل شریک ہوتے ہیں، الحمدللہ بھیرا سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو اور بھی مختلف جگہوں سے، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، جن کا نام نہیں لیا ان سے معذرت، اپنوں سے معذرت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں۔ بھائی، ہمارے رشتہ داروں میں بھی یہ جو کالیاں، یہ ارد گرد پتہ نہیں کہاں کہاں، مرالہ میں، دینہ میں، کراچی میں، بیرون ممالک بہت زیادہ۔ تو الحمدللہ یہ ایک محنت ہے ترجمۃ القرآن کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو آپ کو صورت کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ نصارہ اور عیسائیت سے، ان کی اصلاح ہے۔ یہ جو نصارہ اور لوگ ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد تک ذکر آئے گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا، وہ بڑے ٹھیک چل رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حواریوں نے کام سنبھال لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد زندہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، اچھا کام چل رہا تھا، اور عیسائیت سادہ سا ایک دین تھا، سیدھا سادہ، بڑی ترقی کر رہے تھے۔ ان کو خراب کرنے والے جیوس ہیں، جیوش کمیونٹی ہے، یہودی۔ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہیں بڑے وہ الف لام۔ تو ان کو خراب کرنے والے وہ ہیں، عیسائیت کو، حق دین تھا، سیدھا سادہ دین تھا، ان کو خراب کرنے والے وہ ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی، اور یہ بڑے خبیث قسم کے، خبیث الفطرت قسم کے یہ جیوش لوگ ہیں، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے عیسائیت کو لگام ڈالی جائے۔ سمجھ آئی نا؟ ان کو کیسے خراب کیا جائے، یہ تو ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بڑی محنت کر رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا پروگرام دین توحید آگے سے آگے۔ تو یہودیوں نے پلاننگ کی، اور وہاں پر ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم ربی
نام نہیں ہے ربی. ربی جیسے ہم مسلمان عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، عیسائی پادری کہتے ہیں، تو یہودی اپنے مذہبی پیشوا کو ربی بولتے ہیں. تو ان کے ربی جمع ہوئے، تو ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا پولس. کیا نام تھا بھائی؟ پولس. بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ آدمی تھا. پولس نے کہا کہ بھائی بات سنو، میں یہ خدمت انجام دوں گا یہودیت کی خدمت سمجھ کر، اپنے لیے ثواب سمجھ کر کروں گا، عیسائیت کو میں خراب کروں گا. بہت بڑا مشہور ربی تھا. اس نے کچھ بہانہ بنایا اور کوئی جھوٹے موٹے زخم لگا کے اپنے اوپر بلیڈ کے یا جیسے بھی زنجیریں مار کے یا جس طریقے سے بھی زخم لگا کے اپنے جھوٹا اپنے اوپر کر کے یہ عیسائیوں کے پاس آ گیا. توجہ ہے آپ کی، میں مختصر کر رہا ہوں. اور عیسائیوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا، یہ تو پولس آ گیا. تو انہوں نے سیدھے سادے لوگ تھے، مہمان نوازی، آؤ بھگت، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتا ہے بس کچھ نہ پوچھو، میرا پہلے کوئی علاج معالجہ کرو پھر بتاتا ہوں. انہوں نے علاج معالجہ کیا. علاج معالجے کی عیسائی مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کرتے تھے؟ علاج معالجہ کرتے تھے. نابیناؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ معجزہ دیا تھا، کبھی کبھار کوئی مردہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میں انشاءاللہ ہر چیز کی تفصیل اپنی جگہ پہ کروں گا. مردے زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے بارے میں حکم دیتے تھے. اسی طرح مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا، نابینا بینا ہو جاتا. اسی طریقے سے کوڑی کا جو مرض ہوتا ہے، جسم پہ جو داغ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی جلد کو، مریضوں کی جلد کو تندرست اور ٹھیک کر دیتے تھے وغیرہ. تو عیسائیوں میں علاج معالجے کا بڑا ایک رجحان ہے، چنانچہ ان کے یہ ادارے ہیں، فلاحی ادارے، اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے علاج وغیرہ کیا تو پھر وہ کہنے لگا، انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگا سچ بولنے کا زمانہ نہیں رہا، سچ بولنے کا اب زمانہ نہیں رہا. یہودی سارے جمع ہوئے تھے کہ عیسائیوں کو ختم کرنا ہے. تو میں نے وہاں مجلس میں کہا کہ عیسائیوں کو کیا کہتے ہو، سیدھے سادے سچے لوگ ہیں، تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. تو انہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ تم عیسائیت کو حق کہہ رہے ہو. میں نے کہا ہاں حق کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا سچی بات ہے؟ میں نے کہا بالکل سچی بات ہے، وہ سچا دین ہے. بس جی انہوں نے مجھے مار مار کر میرا یہ حال کر دیا، بمشکل جان بچا کے آپ کے پاس. اور اب میں اعلانیہ طور پر عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں نے دل سے حق مان لیا ہے عیسائیت کو، عیسائیت کی خدمت کروں گا. لیں بھائی، نعرے لگ گئے، پولس زندہ باد، پولس زندہ باد، اور پتہ نہیں کیا اور کیا نعرے شروع ہو گئے، فتح مبین، فلاں فلاں، مبارکباد پیش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لو بھائی، پولس کو یکدم ایک درجہ مل گیا، پولس کو ایک درجہ مل گیا، اور اس نے پھر بھرپور اندر عیسائیت کی اندر مقام حاصل کیا، اور ایک اچھا خاصا مقام حاصل کر کے کہنے لگا، یہ انجیل میں نے خود دیکھا ہے، انجیل میں نے خود پڑھی ہے. انجیل اس میں لکھا ہے کہ ایک دن یہ کہتا ہے میں سفر کر رہا تھا، اور یہ جو آج کل کی انجیل ہے نا، یہ عیسائی بیچاروں کے پاس ہے، یہ ساری پولس کی 2 نمبری ہے. اصل انجیل جو ہے اس کا نام ہے، اس وقت جو اصل کے قریب ترین ہے وہ انجیل برناباس ہے. کیا نام ہے اس انجیل کا؟ دنیا میں اس وقت 4 انجیلیں عام چل رہی ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس. اس کا کچھ کریں بھائی. یہ گیا UPS گیا، لائیں ادھر. اللہ انہیں ہدایت دے، وافڈہ والوں کو قسم سے بجلی لے جاتے ہیں. کتنی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تعلیم تعلم میں، پڑھنے پڑھانے میں، گھروں میں. بہرحال جی چلو، یہ ترقی ہے نا ماشاءاللہ. اچھا، 4 انجیلیں دنیا میں مشہور چل رہی ہیں، متی، لوقا، یوحنا، مرقس. اصل کے جو قریب ترین ہے اس کا نام ہے برناباس. کیا نام ہے اس کا؟ برناباس. وہ کم ہی دکھاتے ہیں یہ، بہرحال وہ بھی مل جاتی ہے. اچھا، اس انجیل میں صاف لکھا ہے، انجیل متی میں، کہ یہ کہتا ہے کہ میں آ رہا تھا. سارا پولس 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 کے نام سے بھری ہوئی ہے انجیل، اگر کبھی دیکھنے کا اتفاق ہو.
پولس نے کہا اور پولس نے کہا، یہ سب اس نے نا اس کو پورے عیسائی مذہب کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا پولس نے. اتنے یہ سادے تھے عیسائی لوگ، پورا عیسائی مذہب اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا. پولس نے ایک دن کہا، میں رستے میں آ رہا تھا کہ اچانک ایک دھواں دیکھا. کیا دیکھا؟ دھواں. اس دھوئیں میں مجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے اور آواز آئی کہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو اور مجھے کیوں کہتے ہو اللہ کا بندہ، میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بیٹا ہوں. لو جی بھائی ابن اللہ والا عقیدہ آ گیا. جی فالوئنگ اس کی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، لوگ اس کے پہلے ہی بہت پیروکار اور مرید تھے. لیں جناب، لوگوں نے فوراً مان لیا. عیسائیت میں ایک دراڑ آ گئی. پھر کچھ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لوگوں نے مان لیا. پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسری دراڑ ڈالی، پھر تیسری دراڑ ڈالی. ہر ایک مذہب کے لوگوں کو اس نے دلائل دیے، مضبوط کیا اور ان کو دوسروں سے لڑا بھڑا کے نتیجہ کیا، عیسائیت کے 2-3 ٹکڑے کر کے ایک دن پتہ ہی نہیں چلا اور پولس صاحب واپس اپنے گھر ڈیوٹی پوری کر کے پینشن لے کر آرام سکون سے بقیہ زندگی بسر کرنے لگے. اپنی ڈیوٹی وہ پوری کر گیا اور عیسائیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا. بچے کھچے بعد والے عیسائی سارے، کوئی پولس کے دیے ہوئے ایک عقیدے پر، کوئی پولس کے دیے ہوئے دوسرے پہ، کوئی پولس کے دیے ہوئے تیسرے عقیدے. ایک عقیدہ یہ بنا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ بنا گیا کہ نہیں خود اللہ ہیں. مجھے خواب آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں خود اللہ ہوں. اور ایک عقیدہ یہ بنا گیا کہ نہیں 3 خدا ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ، تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں. تیسرا جسے خدائے ثالوث کہتے ہیں. بہرحال مختصر کریں بات، ایسا حشر ان کا کیا کس نے بھائی؟ جی بہرحال چلیں بھائی، اب آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کن سے مخاطب ہیں. اس صورت میں عیسائیت سے مخاطب ہیں اور پہلے حصے میں مسئلہ توحید کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبداللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. چنانچہ پہلے حصے میں چونکہ مسئلہ توحید کا بیان ہے، شروع کرتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. ماشاءاللہ جامعہ محمدیہ للبنات مرالہ، اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے جی. اور ان سارے ہمارے دین کے مراکز کو، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے محسن ہیں. خدا کی قسم یہ ہمارے محسن ہیں. اگر آج اسلام کچھ بچا ہوا ہے اور کچھ شرم و حیا، کچھ اسلامی اقدار، کچھ ادب، کچھ نماز، کچھ چیزیں یہ باقی ہیں، اسلام کے کچھ آثار ہیں، تو صرف اور صرف یہ دینی مدارس کی محنت ہے. اللہ کریم ان مدارس کو ہمیشہ آباد و شاداب رکھے اور ان مدارس کے معاونین کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرما دے. ترجمہ الف لام میم ہو چکا ہے پہلے بھائی، حروف مقطعات کی بحث پہلے پارے میں ہو چکی ہے. دعوی توحید پہلی دفعہ، اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، لا الہ الا ہو. ہمارے اساتذہ یاد دہانی کے لیے ساتھ ساتھ یاد کرواتے رہتے تھے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی اللہ، لا عیسیٰ ولا امہ، تاکہ یاد رہے کہ یہاں کن کا رد مقصود ہے. عیسائیوں کا رد مقصود ہے نا، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور نہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام نہ وہ الہ ہیں. تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا اس کی تفصیل نہیں کر سکوں گا، لیکن اشارہ ضرور کر دوں. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، لا عیسیٰ ولا امہ، الحی، وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہیں،
وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے. الہ تو وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، جبکہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے. القیوم وہ اللہ، تو جس کو پھانسی مانتے ہو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جی. القیوم وہ اللہ سب ہر چیز کو قائم کرنے والے، ساری کائنات سنبھالنے والے. القیوم یہ ہو گئی ہے جی، یہ دعویٰ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ دعویٰ. لا الہ الا ہو دعویٰ ہے. دعوے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دلائل. الحی القیوم یہ پہلی دلیل ہے، دلیل عقلی. الہ تو اسے ہونا چاہیے جو زندہ جاوید ہو، الہ تو اسے ہونا چاہیے جو القیوم ہو. یہ دلیل عقلی. آگے دلیل وحی. نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری. یہ دلیل وحی ہے، اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب جو حق پر مشتمل ہے، تصدیق کرنے والی ہے پہلی آسمانی کتابوں کی. اور اتاری اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل، تورات اور انجیل اس قرآن سے پہلے. یہ سب کیا ہیں؟ ھدی للناس. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ کرے ہم بھی قرآن سے ہدایت لینے والے بن جائیں. میرے بھائیو، قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ القرآن حجت لک او علیک. خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے والوں کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بنے گا یا قیامت کے دن آپ کے اگینسٹ سفارشی بنے گا، آپ کے خلاف سفارشی بنے گا. ہمیں اپنے رویے کو دیکھنا ہے. کیا قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے لیے کھڑا ہوگا؟ ہم نے قرآن مجید پر عمل کیا ہے اور قرآن مجید کو اپنے لیے سفارشی بنایا ہے، یا پھر معاذ اللہ قرآن مجید کو ہم نے اتنا نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اتنا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ قرآن کہیں قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے والا بنائے. من قبل ھدی للناس وانذر الفرقان. اور اللہ تعالیٰ نے کسوٹی اتاری، فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. لا الہ الا ہو، اس آیات سے مراد دعوی توحید والی آیات، اس کا انکار کیا، ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور اللہ غالب ہیں انتقام لینے والے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. لا الہ الا ہو پر دلائل آ گئے. لا الہ الا ہو دعوی توحید پر دلائل ہیں. یہ بات پہلے میں نے یہ آیت بھی نکالی ہوئی ہے پہلے دنوں میں، اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جہاں الہ کا ذکر آتا ہے نا، لا الہ الا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی دو مرکزی صفات کا ضرور ذکر کرتے ہیں، صفت قدرت اور صفت علم. جی. صفت قدرت اور صفت علم. معبود کی یہ دو مرکزی صفات ہیں، قادر قدیر ہونا اور عالم علیم ہونا. ابھی دیکھیں کون سی صفت کی طرف اشارہ ہے؟ بے شک اللہ وہ ذات ہے نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی چیز. الہ تو وہ ہوتا ہے نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی چیز، زمین میں اور نہ آسمان میں. زمین میں اور نہ آسمان میں. کون سی صفت کی طرف اشارہ ہوا بھائی؟ صفت علم کی طرف. نمبر 2، وہ اللہ وہ ذات ہیں جو تمہاری تصویریں بناتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہتے ہیں. کون سی صفت کی طرف اشارہ ہے بھائی؟ علم. صفت علم. کیسے ہو گیا؟ قدرت. علم پچھلی آیت میں ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس پر چھپی ہوئی نہیں، وہ عالم ہے، عالم الغیب ہے. جی. اور اب صفت قدرت. صفت قدرت وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں میں. ٹھیک ہے، تصویریں رحموں میں بنانا اسی کا کام ہے، قدرت. تو الہ وہی ہوتا ہے جس کو علم بھی کامل حاصل ہو اور قدرت بھی کامل حاصل ہو. آ گئی نا دونوں. اور آگے پھر الہ آئے گا، لا الہ الا ہو. لا الہ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. الہ وہ ہستی جس میں علم بھی کامل درجے کا ہو اور قدرت بھی کامل درجے کی ہو. وہ اللہ وہ ذات ہیں جو تمہاری تصویریں بناتے ہیں رحموں میں. اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں میں عیب نکالنا چھوڑ دیں. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ بنا ہوا ہے. لوگوں کو اپنی شکل سے ہی نفرت ہے. میرا قد چھوٹا، میری ناک موٹی،
میری آنکھیں پتلی وغیرہ وغیرہ، میرا رنگ کالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جس کو گناہ عظیم کہا گیا ہے 5ویں پارے میں، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مرد کو یہ ٹینشن ہے میں مرد کیوں بن گیا ہوں، جی داڑھی منڈاؤں، مونچھیں منڈاؤں، حلیہ ایسا بناؤں کہ میں عورت نظر آؤں۔ اور بعض عورتوں کو یہ ٹینشن ہے کہ ہم عورتیں کیوں ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہنیں گی، وہ باہر نکلیں گی، وہ دوپٹہ ختم کریں گی، وہ بال چھوٹے کریں گی، وہ مردوں کی طرح چلیں گی، بس پتہ نہیں ان کو اپنی جنس سے ان کو پریشانی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں اللہ کی تخلیق پر راضی رہنا ہے اور ہر حال میں کیا پڑھنا ہے، الحمدللہ۔ یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بنایا بالکل پرفیکٹ بنایا، اللہ کی میں احسن تقویم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ماسٹر پیس ہوں، اللہ رب العزت کا کیا ہوں، ہاں جی، اللہ کی تخلیق کا میں شاہکار ہوں۔ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنا چھوڑ دیں اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا بھی چھوڑ دیں۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے مخفی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہ اللہ وہ ذات ہیں، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ ان کی والدہ کی۔ جی خدا کا خوف کرو یار، اگر ہم آ ہی گئے ہیں تو۔ وہ اللہ وہ ذات ہیں جو تمہاری تصویریں بناتے ہیں رحموں میں جس طرح چاہتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، آ گیا نا، لا الہ الا ہو، الہ وہ ہے جو جس میں یہ صفتیں پائی جائیں۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ جو غالب ہے، حکمت والا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اتارا ہے آپ پر کتاب۔ اب یہ اس مرکزی شبے کا جواب ہے بھائی، توجہ بھائی، مختصر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ تو جی اچھا چلیں، یہ تو ہمارا اپنا جامعہ ہے نا جی، ان کو نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے، شفقت آباد۔ ہاں یہ تو ہم بیٹھے ہی آپ کے مدرسے میں ہیں جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور حاجی بشیر صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ، جو اس جامعہ کے بانی ہیں۔ یہ سارا اجر و ثواب جمع ہو کے حاجی صاحب کے کھاتے میں اور اماں جان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اماں جان کی، اور جامعہ کو ترقی عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ جی، توجہ، مرکزی شبے کا جواب ہے بھائی، چھوٹے شبہات کے جوابات بھی آ رہے ہیں کہ شبہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں ابن اللہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ ابن اللہ۔ انجیل میں ابن اللہ کہا گیا، انجیل میں۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب میں تم نے خود تبدیلیاں کی ہیں، کتابیں محفوظ نہیں رہنے دی ہیں۔ نمبر دو، کتاب میں جو الفاظ آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں محکمات، دوسرے ہوتے ہیں متشابہات۔ محکمات کا مطلب جن کا ترجمہ بالکل کلیئر ہو، جی، محکم جس میں کسی دوسرے مطلب کی گنجائش ہی نہ ہو۔ کچھ تو الفاظ آیات کتاب کی محکمات ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں متشابہات، کچھ ہوتے ہیں متشابہات کہ ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی بن سکتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان میں کچھ الفاظ محکمات ہیں اور کچھ الفاظ متشابہات ہیں۔ جو ایمان میں پکے لوگ ہیں، جو علم میں پکے لوگ ہیں، وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ وہ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے بھائی؟ جی، ہاں جی، عیسائی کہتے تھے ہمیں ہماری کتابوں میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، جس کا لفظی معنی یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے یا ابنی، اے میرے محبوب،
اے میرے پیارے. کسی کے بیٹے کو بندہ اگر یہ کہہ دے بیٹے بات سنو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقیقی بیٹا ہونا. نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے پیارے پیارے ادھر آؤ، شہزادے ادھر آؤ. تو بھائی یا ابنی اگر ہے تو وہ محبوب کے معنی میں ہے. تم یا ابنی سے بیٹا ثابت کرتے ہو، لم یلد ولم یولد تمہیں نظر نہیں آتا؟ جی نہیں سمجھ آئی؟ جی محکم کے پیچھے چلو نا. اب یا ابنی کا ایک معنی بیٹے ہے، ایک معنی اے میرے پیارے ہے. تو تم کیسے لوگ ہو کہ جو محکم کو چھوڑ کر لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر یا ابنی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے میرے بیٹے. اس سے ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمہارے دل کے ٹیڑھ پن کی علامت ہے. دل کا ٹیڑھ پن ختم کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے کہ دل کا ٹیڑھ پن ختم کرنے کی یہ دعا ہے. توجہ. جی هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہیں اتارا ہے آپ پر کتاب کو. اس کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں، واضح مطلب والی. محکم کا مطلب واضح المراد. وہ اصل کتاب ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، ہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ محکم آیات جو ہیں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں. دوسری آیات متشابہات ہیں. بس بہرحال فَأَمَّا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی. ما تشابہ منہ، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، شرک تلاش کرنے کے لیے. فتنہ کا معنی شرکیہ مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلی، اور غلط مطلب نکالنے کے لیے. وابتغاء تاویلی غلط مطلب دو دفعہ تعویل آ رہا ہے نا، ایک دفعہ وابتغاء تعویلی اور آگے پھر آ رہا ہے ما یعلم تعویلہ. پہلے تعویل کا مطلب ہے غلط مطلب، دوسرے تعویل کا مطلب ہے درست مطلب. وابتغاء تعویلی غلط مطلب تلاش کرنے کے لیے، اور نہیں جانتے اس کے درست مطلب کو. وما یعلم تعویلہ، اور نہیں جانتے اس کے درست مطلب کو الا اللہ، مگر اللہ تعالی. اور جو راسخون فی العلم ہے، وقف لازم ہے یہاں پہ، اور جو علم میں پکے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. آمنا بہ، ہم اس سب پر ایمان لائے. کل من عند اللہ عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. محکمات اور متشابہات کا بیان ہوا. متشابہات کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ قرآن مجید کی آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی جانے اس کا مطلب کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا بہ کل من عند ربنا. اسی طرح قرآن مجید میں ید اللہ ہے، وجہ اللہ. اب ان کے ترجمہ ہمیں معلوم ہے. ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. حدیث میں آتا ہے اللہ کی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی وغیرہ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. ان کا مطلب ہمیں معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. اللہ کا عرش، اللہ کا تخت، اللہ کا اپنے تخت پر استوا کرنا، ان لفظوں کے ترجمے ہمیں آتے ہیں لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں ان میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. بس کہنا چاہیے آمنا بہ. اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اللہ کا اپنے عرش پر استوا کرنا بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی طرح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے. بس ان الفاظ پہ ایمان لانا ہے اور ان کی کیفیت اللہ کے سپرد کرنی ہے. آسان کام یہی ہے. اور راسخون فی العلم، پکے علم والے وہ یہی کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب دلوں کے ٹیڑھ پن سے بچنے کی دعا. اے ہمارے رب، یہ دعا مانگا کیجئے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. یا اللہ محکمات دے دی، عقیدہ توحید دے دیا، قرآن سے پکا عقیدہ بن گیا. تو اب شرک میں اور شرکیہ شبہات سے ہماری حفاظت فرما. اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کیجیے ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں عطا فرمائیے حب لنا، ہمیں عطا فرمائیے اپنی طرف سے من لدن کا رحمت، بے شک آپ ہیں سب کچھ عطا کرنے والے الوہاب. نبی علیہ السلام نے امت کو دعا سکھلائی ہے اللہم یا مقلب القلوب
अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिब अलक़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ करनी चाहिए। ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूती अता फरमा। या मुक़ल्लिब अलक़ुलूब, इस फितने के दौर में अगर अल्लाह ने कुरान की समझ दे दी है और कुरान की क्लास में आने की तौफीक दे दी है, तो या अल्लाह बाकी 11 महीने भी मुझे अपने दीन पे इस्तिकामत अता फरमाइए, दिलों को टेढ़ा ना फरमाइए। वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना, आगे भी दुआएं, ऐ हमारे रब बेशक आप जमा करने वाले हैं लोगों को ऐसे दिन में जिस दिन के आने में कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। आगे कुफ़ार का बयान है और शुरू हो गई वो बात कि इनका बड़ा हथियार माल है। ईसाइयों का बड़ा हथियार आज भी देख लें, बड़ा हथियार माल है और माल के ज़रिए अपने मुल्कों को स्टेबल करके इन्होंने समझें कि कुंडी लगा दी है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के बच्चे 80-80 लाख रुपया दे के 1-1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख तक पैसा दे के इसके ख्वाहिशमंद हैं कि मैं जाके एक अच्छा सा नौकर बन जाऊं जी, काफिरों का अच्छा सा जी। खुदा की कसम, जितनी मेहनत हमारे बच्चे दोस्त भाई वहाँ जाके करते हैं, नाराज़ नहीं होना, अगर उतनी मेहनत और उतना पैसा यहाँ लगाएं और मेहनत करें तो नस्लें खाएं जी। कितने अफसोस की बात है। वहाँ गए बस फिर ऐसी जगहों पे गए जहाँ जुमा भी नसीब नहीं होता, जहाँ दूर दूर तक 500 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं है। बेचारे रोटी की खातिर, किसकी खातिर? रोटी। हाँ जी, हाँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इतनी तरक्की दे कि कोई भी परदेसी ना बने और अपने मुल्क में अल्लाह ताला वाफर रिज़्क़ अता फरमाए। और जो दोस्त भाई बाहर चले गए हैं, अल्लाह उनके सबसे पहले ईमान की और फिर उनके माल जान की और उनके पिछले घर बार वालों की, सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस दुआ दे सकते हैं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया हरगिज़ काम नहीं आएंगे उनके माल और ना ही औलादें अल्लाह के अजाब से कुछ भी। लन तुगनिया, हरगिज़ काम नहीं आएंगे उनके माल और ना ही उनकी औलादें अल्लाह के अजाब से कुछ भी। और यही लोग हैं जो जहन्नम का फ्यूल हैं, जहन्नम का ईंधन है। वक़ूदुन्नार, इंसान काफिर जलाए जाएंगे और वो जहन्नम का फ्यूल बनेंगे। अल्लाह ताला हमें बचाए। देख लो, जहन्नम का जो ईंधन है वो पहले पारे में भी आपने पढ़ा था, अन्नासु वल हिजारा। इनकी हालत आले फिरौन जैसी है, इनकी हालत आले फिरौन। तज़हीद मिन दुनिया है ना, 6 बातें हर बाब में हैं, वो आपने शुमार कर लेनी है। कदा भी ये ख़बर है, मुब्तदा इसका माज़ूफ़ होता है। दअबुहुम, उसके ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती, ख़बर से पता चल जाता है। इनकी हालत आले फ़िरौन जैसी है। दअबुन का मतलब होता है हालत। इनकी हालत का दअबी आले फ़िरौन, आले फ़िरौन जैसी है और उन लोगों जैसी जो इनसे पहले थे। क्या इनमें आपस में मुशाबहत क्या है? माँ बिहिल तशाबु क्या है? वजह मुशाबत कज़्ज़बू भी आयातिना, उन सब ने हमारी आयात को झुटलाया था, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से बिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले हैं। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम। अभी आपने पढ़ा है कि अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। अब अल्लाह की पकड़ के नमूने बदर, अब क्या बयान हो रहा है? बदर। अल्लाह की पकड़ का एक नमूना बदर वाला। कुल कह दीजिए काफिरों को, ए काफिरो, अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे। वतुहशरूना इला जहन्नम, और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जहन्नम ये गहरे कुएं को कहते हैं। जहन्नम का मतलब क्या होता है भाई? गहरा जी, अलबिरुल अमीक, गहरा कुआं। ए काफिरो तुम मगलूब हो जाओगे। मगलूबियत का नमूना अगली आयत में देख लें। बदर में हुए थे कि नहीं? फरमाया कद कान लकुम आयतुन, तहकीक है तुम्हारे लिए निशानी 2 जमातों में। कद काना, तहकीक है तुम्हारे लिए आयतुन, निशानी 2 जमातों में जो आपस में मिली। इल्तक़ता, एक जमात ईमान वालों की और एक जमात कुफ़ार की, मुशरिकीन की।
ایک جماعت لڑتی تھی اللہ کی راہ میں، تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑتی تھی اور دوسری جماعت طاغوت کی راہ میں لڑتی تھی۔ جی کس کی راہ میں؟ طاغوت۔ 5ویں پارے میں آتا ہے نا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کا ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کی خاطر لڑتے ہیں، اپنے قانون کی خاطر لڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ 313 صحابہ کرام، جن میں 77 مہاجر تھے اور 236 انصاری تھے۔ 77 مہاجر 236 اور 236 انصاری صحابہ تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 313۔ لیکن یہ 313 نہیں تھے، یہ اسلام تھا۔ کیا تھا؟ اسلام۔ ہاں جی، یہ 313 اور 1000 کا مقابلہ نہیں تھا، یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا۔ ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ